نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basir Al-Khafid Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللہ تعالیٰ الغفور ہے، بے حد بخشنے والا۔ الغفور وہ ہے جو گناہ بخشنے والا ہے۔ الغفور وہ ہے جس میں مغفرت کا کمال ہے۔ الغفور وہ ہے جو سارے گناہ بخش دینے والا ہے۔ الغفور وہ ہے جس کی بخشش بہت بڑی ہے۔ اس کا فرمان ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ اور رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ الغفور وہ ہے جس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اس کا فرمان ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو اور کون بخش سکتا ہے؟ سید انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔ یہ بخاری کی 3147 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ الغفور ہے، وہ تو بخشنے کے لیے اپنا دامن رحمت وا کیے ہوئے ہے۔ ہم الغفور سے تعلق کیسے قائم کریں اور اس کی وجہ سے کیا صفات ہمارے اندر آنی چاہیے؟
پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس سے معافی مانگی جائے اور اس سے امید رکھی جائے کہ وہ گناہ بخش دے گا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید پر گناہوں پر جری نہیں ہونا، اس کے نام کے وسیلے سے اسی سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ یقیناً اس کے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا۔ اور ہاں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا ہے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے، اور الغفور سے دعا کرنی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرتا انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ بخاری کی 7387 نمبر روایت ہے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. اللہ تعالیٰ سے محبت کتنے لوگوں کا خواب ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ محبت کیسے انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں تاریخ اسلامی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ انسان دوسروں کی زندگی سے بہت سیکھتا ہے۔ سیدنا ابو طویل الکندی بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ ان کے ابرو بھی آنکھوں تک ڈھلک چکے تھے، آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایسے بوڑھے انسان کو، اور وہ لاٹھی کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس نے ہر طرح کے گناہ کیا ہو، ہر شکل میں ہر چھوٹا بڑا گناہ کیا ہو؟ اگر اس کے گناہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیا ایسے بدبخت کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نیک کام کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری غلطیوں کو
آپ کے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، آپ کی سابقہ ساری غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس بوڑھے آدمی نے دریافت کیا، کیا میرے ہر طرح کے گناہ، ہر قسم کی دھوکے بازیاں بھی معاف ہو کر نیکیوں میں بدل جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، اور مسلسل یہی جملہ دہراتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک گناہ گار انسان کو یہ پتا چل جائے ایک بھی گناہ نہیں رہے گا تو اسے یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے بڑھ کر اور ہر رشتے سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ میں پھینک دے؟ ہاں، توبہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے، ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھتا ہے۔ وہ اپنی طرف قدم بڑھانے والے کی طرف 3 قدم بڑھاتا ہے، اگر وہ 1 بڑھائے وہ 3 بڑھاتا ہے، اور اپنی طرف چل کر آنے والے کی طرف بھاگ کر آتا ہے۔ کیا بندوں سے اللہ کی محبت کا یقین نہیں آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ جہاں خود بندے سے محبت کرتے ہیں وہاں کیسے فرشتوں سے بھی محبت کرواتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محبت کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی محبت کے طریقے سکھا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night that I thought wasn't wrong. But I know that you are really loving, you are really caring. I can't realize, but you know that I will be better, that I will be stronger if you are by my side. Allah, you, Allah, you. بندہ گناہ گار ہو تو رب کی طرف لوٹتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور گناہ گار بندے کو رب حکم دیتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، اس کے فرما بردار بن کے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ لوٹ چلیں رب کی طرف، توبہ کر لیں، سستی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا انا
الا برحمت من اللہ۔ تم میں سے کسی شخص کو اس کے اعمال نہ جنت میں داخل کر سکتے ہیں اور نہ آگ سے بچا سکتے ہیں، اور میں بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا، اور انسان کے نیک اعمال درجات کی بلندی کا سبب ہوں گے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، اس سے توبہ کر لے۔ یہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے۔ توبہ تائب کے دل کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ توبہ انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا سبب ہے۔ توبہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ توبہ رزق اور قوت میں زیادتی کا سبب ہے۔ توبہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ الہی ہم سب کو توبہ کرنے کی، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. يا نور الروح في ليلي ويا أملي ويا سري، دعائي صاعد نحوك وقلبي فيك لم يضر، إليك الخوف واشكو وأبكي فوق سجودي، تجيب الدمع والرجوى وتمسح كل وجودي. إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني، تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني. إذا ناديت يا ربي ترى قلبي وتهديني، تضيء الليل في صمتي وترفعني وتحييني. انسان کی زندگی کتنی عجیب ہے، کتنی طرح کے بوجھ انسان کی زندگی کو مشکل بناتے رہتے ہیں۔ ایسے میں انسان کیا کرے جب اپنے بیگانے ہو جائیں، جب نگاہوں سے بھی اپنائیت ختم ہو جائے، جب کوئی مدد کے لیے نہ آئے، یا ایسی کوئی صورتحال جہاں مددگار بھی موجود ہوں لیکن انسان کی خودداری اجازت نہ دیتی ہو۔ کس سے سوال کریں؟ اپنے رب سے سوال کر لیں، اس سے زیادہ سوال کرنے پر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ آپ قرض کے بوجھ تلے ہوں یا گناہ کے بوجھ تلے، آپ دشمنوں کے غلبے میں ہوں یا کسی اور بوجھ تلے، رنج، غم اور پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، گناہوں کے بوجھ سے بھی نجات ملے گی اور قرض سے بھی۔ اور دعا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین
وشماتت العادا، یا اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں قرض کے غلبے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اور دعا کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے اور قرض کے چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ غم بھی تو انسان کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ بن جاتے ہیں، اور فکری انتشار انسان کو کتنا پریشان کر دیتا ہے۔ قرض کا بوجھ ہو یا انسانوں کا غلبہ، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ وہ ہے تکلیف سے نجات دینے والا، اس سے طلب کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہوں کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کاسنی پھول یہ زرد شجر یہ سرخ پرندے پیڑوں پر، کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ جو شکل ہے روشن آیت ہے، جو صورت ہے ایک صورت ہے، ہم اس کی نہیں اس خلقت میں خالق کی زیارت کرتے ہیں۔ سنتے ہیں حکایت راوی کی دلکش کرت منشاوی کی، بس لہن دھڑکتا ہے جس دم یہ درد سماعت کرتے ہیں، یہ درد سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں بھی عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رنگ جھلکتا ہے والدین سے محبت میں، ہے نا عجیب بات؟ محبت تو اپنے والدین کی ہے بھائی، ان سے خون کا رشتہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی گلائی ہے۔ اس محبت سے رب کی محبت کیسے ملتی ہے؟ والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیسے ہے؟ والدین کی اطاعت کا، والدین کی خدمت کا، والدین سے محبت کا جہانوں کے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے انسان کو والدین کی شفقت یاد رکھنی چاہیے، اور جتنا انہوں نے تربیت کے لیے محنت کی ہے اس محنت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان سے اچھا سلوک کر سکیں۔ میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں جب بھی گھر آتا جانوروں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا۔ ایک رات میں آیا، بچے بھوکے تھے، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں، میں پیالہ تھامے ساری رات کھڑا رہا، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا،
یا اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافی حد تک سرکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے. رب العزت نے اسی لیے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر آپ کی موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا پہلو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا، اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ملایا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی بیان کیا ہے. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے. والدین کا شکریہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جس نے 5 نمازیں ادا کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکریہ ادا کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد ساری مخلوق میں سے والدین کا حق بڑا ہے. اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں ڈانٹا نہ جائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ اپنے والدین کو گالی دینا. آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا. قال ثم ایو، انہوں نے کہا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قال ثم ایو، فرمایا پھر کون؟ قال، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا.
الحمدللہ. تو اب دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا درجہ ہے. کون والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال ختم کر دے. تو آپ نے فرمایا انت ومالک لی ابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. موت کے بعد بھی نیکی ہو سکتی ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کے لیے مغفرت مانگی جائے، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کی جائے، اس رشتہ داری کو بھی جوڑا جائے جس کا تعلق ان کی وجہ سے ہے. اور ان کے ساتھ نیکی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم گفتگو کی جائے، احترام والی، ہر عیب سے صاف اور پاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. سوال ہوا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا. والدین حیات ہوں، موقع غنیمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وفات کی وجہ سے نیکی کا موقع ہی کھو دیں. والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے جیسے غلام آقا کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، کیونکہ والدین اس وقت نیکی کرتے رہے جب بچہ محتاج ہوتا ہے اور بچے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، اسے کھانا کھلاتے رہے، خود بھوکے رہے، اسے کپڑے پہناتے رہے، خود اپنے آپ کو اپنے بچے سے ہمیشہ پیچھے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی محبت کے لیے والدین کی خدمت کرنے، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین جہان سے چلے گئے انہیں توفیق دینا کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کر سکیں. آمین. تو قوت والا تو کوئی اور ہے. اس نے اپنی کتاب میں یہ سمجھایا ہے ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے لیے ہے. اب دنیا میں جانتے ہیں جس کے پاس قوت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. جب وہ سمجھتے ہیں آگ میں پاور ہے تو آگ کے سامنے جھک جاتے ہیں. جب ناک کو پھن پھیلائے دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. سورج کی پاور کے آگے کتنے لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہے، جھکتے رہے. کوئی چاند کے آگے جھکا، کوئی ستاروں کے آگے جھکا، کسی نے مظاہر قدرت سے ہٹ کر سوچا تو پھر اتنے گھٹیا ہو گئے،
ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے اندر پاور محسوس کی. اہل عرب نے بتوں کو فرشتہ قرار دے کے، انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان میں پاور، غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ پاور ان کے ہاتھ میں ہے. پھر ان سے دعائیں کی، ان سے مدد مانگی، اور بالآخر کیا ہوا کہ ان کی تہذیب مٹ گئی. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، پھر جب حرم میں گئے تو آپ نے کہا جال حق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے. تو حق کیا ہے؟ اللہ کی پاور کو تسلیم کر لیں. وہی آل پاور ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اختیار تو اس نے کسی رسول کو بھی نہیں دیا کہ وہ کوئی پاور کسی کے لیے یوز کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کے انتقال کے موقع پر بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا. اس موقع پر اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو. پھر کون ہے جو ہدایت کا مالک ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جب رزق اس کے پاس ہے، جب قوت اس کے پاس ہے، اس کی دی ہوئی قوت کے بغیر ہم پلکیں بھی نہیں جھپک سکتے. ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، دماغ سوچ سمجھ نہیں سکتا. جب ہم اس کی دی ہوئی قوت کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے تو ایک کام ضرور کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ کیا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ جی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سرنڈر کر سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں پاورفل کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں. تو سب سے پاورفل تو وہ ہے. اس نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو. تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ اس کو پاورفل مانو، اس کو رازق مانو، اس کو ہادی مانو، اس کو اپنا مالک مانو. تو مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے مملوک. تو بات تو اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ آپ مملوک ہو، مان جاؤ، جھک جاؤ. بات بڑی اہم ہے اور آپ جانتے ہیں بات اتنی ہے، وہ جیسے کسی نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. مشکل لگتا ہے نا، بوجھل لگتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بندہ ہر کسی کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے، پاورفل ہو جاتا ہے. انسان اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے نکلتا ہے نا تو سپر ہو جاتا ہے. اور اس کی اصل سپریورٹی پتہ ہے کیا ہے؟ جھک جانا اپنے پیدا کرنے والے کے آگے. جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہی اصل میں پاورفل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہماری نماز ہے نا،
ہمارا روزہ ہے، ہمارا حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہماری دعا ہے، ذکر ہے، یہ سب پاور حاصل کرنے کے ذریعے. دیکھیں آپ کے موبائل کی بیٹری کی ایک پاور ہے نا، وہ پاور ایک وقت تک کام کرتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو؟ دوبارہ بیٹری کو چارج کر لیتے ہو، کرتے ہو نا؟ آپ کبھی بھی گھبراتے نہیں، آپ کے دل میں کبھی گھٹن نہیں آتی کہ میں موبائل کی بیٹری کیوں چارج کر رہی ہوں. آپ کی ڈیوائسز ہے نا، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا آئی پیڈ یا آپ کا ٹیب بک ہے یا ٹیبلٹ ہے آپ کی، یا کوئی بھی کسی نوعیت کی ڈیوائس، ہر چیز چارج ہوتی ہے جس کے یا تو وہ ڈائریکٹلی الیکٹریسٹی سے چلتی ہے، وہ بھی پاور ہے، یا وہ بیٹری سے چلتی ہے تو بیٹری کو چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے آپ کے سامنے کتنی مثالیں رکھی. ہر چیز کو پاور چاہیے چلنے کے لیے، بس انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کھانا مل گیا، جسم کو قوت مل گئی تو میں چل پڑوں گا، جبکہ اللہ پاک نے اسے جو عقل دی ہے، جو روح دی ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. میں ایک دلچسپ سٹوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. مدینہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو نذیر تھا. یہودی قبیلہ، بڑا پاورفل قبیلہ تھا. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اور قلعوں کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھی. یعنی جیسے پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، اب بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں لوگ چوروں سے بچنا چاہتے ہیں، گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں. ان سب کی گھروں کی چھتیں بھی ملی ہوئی تھی، دیواریں مضبوط تھیں، دروازے مضبوط تھے، قلعہ نما گھر تھے. ان کے باغات بہت تھے، ان کے پاس مال بہت تھا، تاجر بھی تھے، پاور بہت تھی. یہ سمجھتے تھے اتنے پاورفل لوگوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کہ ہمارے پاس تو اتنی پاور ہے اور مسلمان تو بے کس بے سہارا ہے. بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کرنے نکلتے، ساری دنیا ان کی مخالف ہے، یہ ہمارے مقابلے پر کیسے آئیں گے. حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے. آپ اس معاہدے کے بارے میں جانتے ہیں جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے پوری ورلڈ میں میثاق مدینہ. تو ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ عجیب لوگ تھے، ہر وقت مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. کبھی یہ چاہتے تھے قتل کر ڈالے، کبھی صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے. پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تو اللہ کا حکم آ گیا. یہ اتنے بہادر لوگ تھے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ اسلحے کی، نہ حفاظت کی، نہ جوانوں کی کمی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے ان کے باغات کٹوا دیے، کھجوروں کے باغات. یہ بہت دل میں لائے کہ آپ تو کہتے ہو کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور آپ تو درخت کاٹتے نہیں ہو، آپ تو بوڑھوں کو، عورتوں کو مارنے کے قائل نہیں ہو، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو، بچوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہو. اب یہ درختوں کی کٹائی کا سلسلہ کیوں شروع کر لیا؟ بہت پروپیگنڈا انہوں نے کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس قبیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا طے کیا. کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میں پاور کی بات سمجھانا چاہتی ہوں. سورہ الحشر میں آپ اسے پڑھیں گے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ راستہ کیا تھا؟ اگر کسی کو قبیلہ بنو نذیر کی تاریخ پتا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا، ان کی ہمت ہی توڑ دی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب کوئی کم ہمت ہو جائے
تو اس نے ایٹم بام بھی بنا لیا ہو تو ایٹم بام کے ساتھ کھڑا ہوا بھی وہ کانپ سکتا ہے. حالانکہ دنیا اس کے ایٹم بام سے دہشت زدہ ہے. تو جب کسی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہم نے یہ کورس اس لیے ترتیب دیا ہے کہ آپ عالی ہمت ہو جائیں. سپر برین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اعلی ذات سے تعلق قائم کر کے ویژنری بنے، پاورفل ہو جائیں. آپ ہر وقت اپنے آپ کو چارج رکھیں. صبح کے وقت چارج کریں، ظہر کے وقت چارج کریں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت. ممکن ہو تو رات کو اٹھ کے دوبارہ چارج کر لیں. دیٹ از اپ ٹو یو. آپ کتنی بار چارج کرنا چاہتے ہیں. اور ہاں، چارجنگ کی ایک ایسی صورت بھی ہے جو کنٹینیوس جاری رہ سکتی ہے. وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، جس کی وجہ سے پاورفل کے ساتھ کنیکشن جڑا رہتا ہے نا. تو آپ دنیا میں دیکھیں، لوگ پاورفل سے مدد مانگنے جاتے ہیں. ہماری مدد کر دے، ہمارا خسارہ بہت بڑھ گیا. ایسا نہیں ہے. بجٹ کا خسارہ زیادہ ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مدد چاہیے. تو مدد تو مانگتا ہے ہر کوئی. جب کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو مدد مانگتا ہے. لیکن آپ سوچئے، اگر پاورفل ہی کم ہمت ہو جائے تو وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیے، ہمارے اندر جو قوت بھی آتی ہے نا، ہمارے اندر جو ارادے کی قوت آتی ہے، ہم جو چیزیں پلان بھی کرتے ہیں، ہم جو چیزیں ویژولائز کرتے ہیں، مستقبل میں جھانک کے اپنے آپ کو دیکھتے بھی ہیں، اس کی پاور بھی ہمارا رب ہمیں دیتا. اس لیے پاورفل کے آگے جھک جائے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ بھی رکوع کر لو، آپ بھی جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. تو ایک اللہ کے آگے جھکنے والا کس قدر عقل مند ہے، اس کے بعد اسے کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. تو آپ اپنے آپ کو چارج رکھنا چاہتے ہیں، قوت والے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، اس سے پاور حاصل کرنے کا طریقہ عبادت ہے، جس کے بارے میں ہم کل بھی دیکھ رہے تھے. آسمان کی بجلیوں کا مرکز زمین ہے، اس لیے وہ زمین میں اتر جانا چاہتی ہیں. اور انسان کی روح کا مرکز و منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے انسان اس سے تعلق کے بغیر بے قرار رہتا، اسے کہیں قرار نہیں ملتا. اس نے خود فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں، آپ میں سے سب بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت دے، ایمان میں برکت دے. دیکھیے، ہم ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے جائیں، بڑے ارادے کرتے جائیں، اس سے مدد مانگ کے بڑے کام کرنے کے لیے پلان کریں، نیکی میں تعاون کریں اور بہت آگے نکل جائیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ محض سن کے، وقتی طور پر اچھا فیل کر کے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ واپس مڑ جائیں. دیٹ از اپ ٹو یو. آپ کی زندگی ہے، آپ نے پاورفل ہونا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو، آپ کی صلاحیتوں کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، آپ کو زندگی میں بڑے کام کرنے کا موقع دیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا تھا. اور پتہ ہے آپ ہر روز کتنی بار یہ دعا کرتے ہیں؟ آئی تھنک بغیر سوچے سمجھے 4 بار فجر میں، کم از کم 10 بار
دوپہر کے وقت، اور شام ڈھلنے سے پہلے کم از کم میرا خیال ہے کہ 2 بار تو ضرور، یا 1 بار. اسی طرح سے جب سورج ڈوب جاتا ہے منیمم 2 ٹائمز، اور جب رات سونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے منیمم 2 ٹائمز. 2 ٹائمز مارننگ میں، 4 ٹائمز نہیں. اور تقریباً 3 دفعہ دوپہر میں، 1 دفعہ شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد، 2 دفعہ، اور 2 دفعہ سونے سے پہلے. آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. کرتے ہیں نا دعا، جب درود بھیجتے ہیں تو آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ آل محمد میں سے ہیں. الحمدللہ. تو آل محمد میں سے ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کے تقاضے پورا کرنا ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز کو اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ ہم آل محمد ہونے کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس کا راستہ، یعنی حق ادا کرنے کا جو راستہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کا، توکل کا راستہ ہے، اس سے محبت کا راستہ ہے، اس کا خوف رکھنے کا، اس سے امید باندھنے کا راستہ ہے، کنسسٹنٹ ہونے کا راستہ ہے، یعنی مزاج بدلنے کا راستہ ہے. جب آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ثبات چاہیے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اس راستے پہ چل پڑیں تو اب آپ چلتے چلے جائیں گے. اس کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ارادے کرنے کی ضرورت ہے. جمے رہنے کو صبر کہتے ہیں، اور جس وقت ایک انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ ساری دل کی عبادات ہیں. 12 عبادات ہیں دل کی. جیسے نماز عبادت ہے نا، ایسے ہی توکل بھی عبادت ہے. جب آپ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ صرف آپ کا ایک ٹیمپریریلی، وقتی طور پر، یہ ساری زندگی کا ایک بے سود عمل نہیں ہے. یہ دل کی عبادت ہے. آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اعمال القلوب میں پڑھ سکتے ہیں. شیخ صالح المنجد جو ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، اس سے آپ دل کی عبادات کو دیکھ سکتے ہیں، دل کے اعمال کو. آپ شیخ ابوبکر جابر الجزائری کی کتاب ہے مومن کے عقائد، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. عقیدے کی جتنی کتابیں ہیں اس میں آپ کو دل کی عبادات کا تذکرہ ضرور ملے گا. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں دل کی عبادات کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. ساری حیات گزر جاتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے توکل کرنے پر اجر ملے گا. توکل کرنا میری رسپانسبلٹی ہے. توکل کرنا بھی نیک عمل ہے، یا اللہ سے محبت کرنا ایسا عمل ہے جو دل کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھے جزا دیں گے. اخلاص دل کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے جذبات کو، اپنے فکر کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو، ہر چیز کو خالص کرنا، یعنی آلائشوں سے، شرک کی آلائش سے پاک رکھنا، یہ عبادت ہے. پھر آپ دیکھیے صبر کرنا. یوں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں صبر کرو، بہت کر لیا صبر، اور کتنا صبر کر لیں، آخر صبر ہمارے لیے ہی ہے. تو صبر کی حقیقت نہیں پتا.
یہ دل کی عبادت ہے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ شکر ادا کرنا ہمارے لیے کس قدر زیادہ نفع مند ہے۔ اب سوچئے، آپ کو زندگی میں اطمینان اور خوشی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اطمینان اس سوچ کے تحت نہیں آتا کہ ہمیں فلاں بھی نہیں ملا، فلاں چیز بھی نہیں ملی، فلاں بھی نہیں ملی۔ یہ تو ناشکری ہے نا۔ اس کے مقابلے میں جب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ بھی رحمت کی ہے، الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، میرے جسم کی کتنی قوتیں مجھے عطا کی ہیں، اور مجھے کتنا اچھا رزق دیا ہے، مجھے رشتے دیے، رشتوں کی محبت دی، میں سارے انسانوں سے کٹی ہوئی نہیں ہوں، انسانوں سے مل جل کے رہتی ہوں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے۔ تو یہ شکر کرنا دل کی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا دل کی عبادت ہے۔ اب سوچیں، ہماری جیسی سوسائٹی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تقدیر پہ راضی رہنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ریاکشنز ہے، اتنا رد عمل ہے، اس قدر ریاکشنز ہیں، سمجھ نہیں آتی آسمان والے سے جا کے کس طرح لڑ پڑے۔ دنیا میں وہ ہر طرف ٹکریں مارتے پھرتے ہیں، تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے۔ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو وہ کسی اور میں تلاش کرتے ہیں، یہ فلاں نے خراب کیا، اس کے پیچھے فلاں تھا، اس کے پیچھے فلاں تھا۔ کبھی کسی معاملے کے پیچھے اپنے رب کو بھی دیکھ لیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اچھا یا برا اس نے ہماری تقدیر میں تو لکھ رکھا ہے۔ کبھی اپنے اعمال کو بھی دیکھ لیں، کبھی ہم سے غلطیاں گناہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہمارے سامنے بھی آتی ہے۔ تو جس وقت ہم نعمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو نعمت پر غور و فکر ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور زبان پکار اٹھتی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ اب آپ سوچئے، یہ کیفیت اور اس کے مقابلے میں یہ کیفیت، یہ فلاں چیز خراب ہے، اس کے پیچھے میرا فلاں رشتہ ہے، فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسے کیا، شکایتی مزاج، ہر وقت دوسرے کو بلیم کرنا، بلیم گیم کھیلنا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا شخص اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا۔ آپ اللہ سے ہمیشہ ناراض رہیں اور چاہیں کہ وہ مجھ سے راضی رہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں بتایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا ہے نا، اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کھانا بناتے ہوئے ایک دم آئل اچھلا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ آ گرا ہے، ہاتھ جل گیا۔ اب آپ اگر اسے گرم تیل میں اپنے کسی عمل میں دیکھیں گے تو ہے تو صحیح سامنے، تیل بھی اچھلا ہے، تھوڑا تیز ڈال دیا ہوگا، اچانک اچھل کے آپ کے ہاتھ پہ آ گرا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے جس نے زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ رکھی تھی؟ جب تک آپ تقدیر کے معاملے کو نہیں سمجھتے، اس پر یقین نہیں کرتے، اس وقت تک دل اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، 18 برس، ایک لمحے کے لیے 18 برسوں کی بیماری نے شکوہ زبان تک پہنچنے نہیں دیا، کیونکہ دل شکوہ کرنا نہیں تھا، دل میں شکایت نہیں تھی، اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ پھر آپ دیکھیے زندگی میں کتنے مقامات ہوتے ہیں جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ
میرے فلاں بہن بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میری فلاں دیورانی جٹھانی کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، میرے فلاں کلاس فیلوز کے درمیان پھر جو باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے بھی محنت کی، اس نے بھی محنت کی، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ہی فیورٹزم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ مارکس مل جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سارے ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ تو کہیں بھی نہیں ہے. پھر تو آپ نے اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں سوچنا ہے. جب آپ اللہ کی تقدیر کی طرف سوچیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے اصول بھی نظر آئیں گے کہ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر انسان کیا کرے گا؟ ہاتھوں کی کمائی پہ استغفار، اسے راستہ ملے گا نا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی دانستہ نادانستہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن جو انسان تقدیر کو نہیں سوچے گا، جو انسان اس میں اپنے گناہوں اپنی خطاؤں کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی اور میں اپنی غلطی تلاش کرے گا. جب اپنی غلطی کو کسی اور میں تلاش کرے گا، یہی گیم تو ہے، ساری زندگی جاری رہتی ہے اور زندگی سے وہ رب باہر ہی رہتا ہے. اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ آپ کا دل اپنے رب سے راضی نہیں ہے. تو اپنے رب سے راضی ہونا ہے، راضی ہونا سیکھ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا. جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا. جس جاؤ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا. جب دنیا والے سوتے تھے وہ ان کے لیے پھر روتا تھا. ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کہ
کتنے صدمے اور کتنے علم، جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اور مغفرت کے حصول کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، مغفرت بھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت گمراہی ہے، اس لیے آپ کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیتے تو اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ سنت کی مخالفت سے ڈرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مخالفت کی صورت میں گمراہی بھی ہے، تباہی بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر اللہ کے رسول عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں رسول اللہ کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ دوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خلافت کے بعد پہلے خطبے میں فرمایا، ان اطاعت اللہ ورسولہ فاطیعونی، اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَقِیمُونِی، اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرو، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ باقی تمام راستے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اور جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved of Allah. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کس قدر قیمتی تھیں۔ اب کہیں ان مجالس میں فیصلے کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کی کنفیوژنز کو حل کر رہے ہوتے تھے، کہیں تعلیم دیتے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاتے تھے، کہیں زندگی گزارنے کے لیے طریقے سکھاتے تھے۔ مختلف قسم کے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آپ ان لوگوں کا استقبال بھی کرتے، انہیں دین سکھاتے تھے۔ ایک اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی مجلس میں چند قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، وہ جس بچے کو دیکھتی تھی پکڑ کر اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی تھی، اس کو پیار کرتی، اسے دودھ پلاتی۔ اس کا بچہ دوران جنگ اس سے بچھڑ گیا تھا، اس لیے وہ جس بچے کو دیکھتی اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، اگر یہ قدرت رکھے تب بھی آگ میں نہ ڈالے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا تعلق جوڑا کرتے تھے۔
الہی ہمیں بھی ایسی مجالس نصیب فرمائیے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی مجلس میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو دل کی کیسی کیفیت ہوگی؟ کیسی تھیں وہ مجلسیں جہاں ایمان کی باتیں ہوتی تھیں، جہاں آپ نماز فجر سے اشراق تک تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں صحابہ کرام آپ سے خوب فیضیاب ہوتے تھے، اور صحابہ ان موتیوں سے اپنی جھولیاں بھرا کرتے تھے اور اپنے دلوں کو سیراب کرتے تھے، ہماتن گوش سنا کرتے تھے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز اور ان کی توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ایسی ہوا کرتی تھی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے۔ جب رسول اللہ بات کرتے تھے تو وہ خاموشی سے سنتے تھے، جب آپ خاموش ہوتے تھے تب وہ کوئی بات پوچھتے تھے۔ آپ کی مجلس میں کبھی شور و غل نہیں کرتے تھے، آپ جب مسکراتے تو وہ بھی مسکرا دیتے، آپ جس بات پر تعجب کا اظہار کرتے وہ بھی اس بات پر اتباع میں تعجب کیا کرتے تھے۔ آج بھی علم کی مجالس میں ایسے ہی رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خاموشی سے سنیں، اور جب بتانے والا خاموش ہو جائے تب کوئی سوال کریں۔ مجلسوں میں کبھی شور نہ مچائیں، اور مجلسوں میں بھی اسمائل پاس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے پسند کیا انہیں ہم بھی پسند کریں، اور جو چیزیں آپ کو ناپسند تھیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہو جائیں، یعنی پسند اور ناپسند کا معیار ایک ہو جائے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر ہمیشہ اس لیے سبتی جوتے پہنا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس قسم کے جوتے پہنتے دیکھا تھا، یا کدو کے سالن کا زندگی بھر کے لیے سیدنا انس بن مالک کی مرغوب غذا ٹھہرنا اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق سے کدو کھاتے دیکھا تھا۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ نے پسند نہیں کیا، محبت کرنے والا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے، کبھی اس کے قریب نہ جائے۔ محبت کے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کتنے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ شکلوں پر بھی اثر پڑنے لگتا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اس میں چونکہ عقیدت بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاثیر بھی کچھ اور ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بول اٹھے کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، تو اس بے محل انکار پر اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس محبت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، آمین ثم آمین۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کے ہر طریقے سے، ہر سنت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سوچ سے بھی محبت ہو جائے، ہر طرز عمل سے بھی محبت ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ دل میں کسی ایک آدمی کے لیے بھی کھوٹ نہ رہے تو کر گزرو، کیونکہ یہ چیز ہر قسم کی کدورت سے سینہ پاک رکھنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادات کی سنتوں کے علاوہ، مثال کے طور پر نماز، روزہ، مسواک اور ٹخنے ننگے رکھنا، یہ رسول اللہ کی سنتیں ہیں، آسان سنتیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کافی نہیں۔ آپ کے تمام اوصاف کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حب رسول کا تقاضا ہے اور اس کا بلند معیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کی نفسیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی قابل اتباع ہے، حتیٰ کہ غیر اختیاری جذبات بھی جو اپنے مخالف کے لیے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دل میں جمنے نہیں دینا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کے رسول کی محبت انسان کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ کتنی سچی بات ہے۔ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ جو شخص اپناتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص اسے نہیں اپناتا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اہم سنتیں ہیں دن اور رات کی نفل نمازیں، جیسے فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ جو ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4، 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ کیا آپ جنت کے گھر کو پسند کرتے ہیں؟ جنت جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں، دن رات 12 نوافل ضرور ادا کر لیا کریں۔ دوسری نماز چاشت کی ہے۔ اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ 360 جوڑوں کے صدقے کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، لہذا ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ کم از کم 1 صدقہ شکرانے کے طور پر کرنا چاہیے، اور اس حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں
تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھوں، دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، تیسری یہ کہ وتر سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور ظہر کی اذان سے تقریباً 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے۔ افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ نوافل کی تیسری قسم ہے عصر سے پہلے 4 رکعت۔ ارشاد نبوی ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، اور چوتھے نوافل ہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ اور عشاء سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ ارشاد نبوی ہے ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ نوافل کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ گھر میں اس کی ادائیگی افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے، اور آپ نے فرمایا کسی شخص کی ایک ایسی نفل نماز جسے وہ اس جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسی ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پر۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھنا چاہیے، وہ فرائض کی سنتیں ہو یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اور جہاں تک گھر میں نوافل کی ادائیگی کا تعلق ہے، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے، انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نوافل میں سے قیام اللیل ہیں۔ قیام اللیل کی سنتیں دیکھیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نفل نماز سب سے افضل نماز ہے۔ رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعت ہے، بشرط یہ کہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں کہ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو، اس کے لیے مسواک کرنا، سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرنا، یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کے سورت کے اختتام تک پڑھنی چاہیے۔ رات کی نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعت سے کیا جائے، تاکہ انسان بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعت سے نماز کا آغاز کرے۔ اور رات کی نفل نماز کا آغاز دعا سے کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یا اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے،
اے غائب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے، مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں میں حق کی طرف ہدایت دے، بے شک تو ہی جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ رسول اللہ کی ایک اور سنت ہے کہ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جن آیات میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ قیام اللیل کے لیے کچھ معاون اسباب ہیں: دعا کرنا، رات کو جلدی سونا، دوپہر کو قیلولہ کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا۔ نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ آپ سے درختوں نے محبت کا اظہار کیا، آپ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کی۔ ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت کے اس گچھے کو بلاؤں تو وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گرا۔ پھر آپ نے فرمایا واپس ہو جا، وہ واپس ہو گیا۔ اس بدو نے اسلام قبول کر لیا۔ جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نباتات روشنی اور اندھیرے میں تمیز کرتے ہیں، روشنی اور درجہ حرارت جیسے محرکات کی سمت میں حرکات کرتے ہیں۔ کیا سورج مکھی کے پھول کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اس کا رخ سورج کی طرف رہتا ہے، تو پودے بیرونی محرکات کو پہچانتے ہیں، تو پھر سرور کائنات کو پہچاننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا بھی قابل قبول ہے۔ درخت آپ سے محبت کرتے تھے
اور انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ذوق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به قرآن مجید عمل کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے نازل کیا، یہ ہمارے لیے انسٹرکشن مینول ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن یہ کتاب اسی کے لیے باعث ہدایت بنتی ہے جو متقی ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ نیک کام کر سکے اور جو عذاب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جائے۔ کیسے وہ عمل کیا کرتے تھے جن کی موجودگی میں وحی اترا کرتی تھی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس کھجور کے باغ تھے، اپنے تمام مالوں میں ان کو بیرہا باغ بہت پسند تھا۔ اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں کا پاک پانی پیا کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میرے تمام مالوں میں بیرہا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اس کے ثواب اور ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آپ اسے رکھ لیں، جہاں مناسب ہو خرچ کر لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مبارک ہو ابو طلحہ، یہ تو فائدے کی تجارت ہے، اور جو تو نے کہا میں نے سن لیا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا، چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ قرآن سنتے تھے، وہ قرآن سمجھتے تھے، وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن مجید کا کیسا علم رکھنے والی، کیسا اسے سمجھنے والی تھیں۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے کہا اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔ یعنی سیدہ عائشہ نے قرآن مجید کو اس طرح سے سمجھا کہ انہیں ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن میں ڈھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ قرآن حکیم کا گہرا علم رکھتی تھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی قرآن مجید کا گہرا علم، گہرا فہم اور قرآن مجید پر گہرا عمل نصیب فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یقین کے ساتھ ممکن ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارا فرض ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا لوگ قرآن مجید کو کیسے سمجھتے تھے؟ تفسیر قرطبی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب بات نقل کی گئی ہے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق نے بڑے بڑے صحابہ کے مجمع سے سوال کیا، لیلۃ القدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کوئی رات متعین نہیں کی۔ ابن عباس ان سب میں چھوٹے تھے، ان سے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے فرمایا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، 7 زمینیں پیدا کیں، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی، انسان کی غذا 7 چیزیں بنائیں۔ اس لیے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوگی، یعنی آخری عشرے کی راتوں میں 7ویں رات۔ سیدنا عمر نے یہ استدلال سن کر صحابہ کرام سے فرمایا آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو سیدنا ابن عباس نے تخلیق انسانی کے 7 درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اللہ پاک نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 میں بیان کیا ہے۔ یہ تخلیق انسانی کے 7 مدارج ہیں۔ انسان کی تخلیق کے 7 دور ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سلالۃ من طین، دوسرے درجے میں نطفہ، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ، 5ویں میں عظام یعنی ہڈیاں، چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، 7واں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی روح پھونکنا۔ اور انسان کی غذا کی 7 چیزیں سورہ عبس کی آیت میں ہیں۔ تو اس آیت میں 8 چیزیں مذکور ہیں جن میں پہلی 7 انسان کی غذا ہیں اور آخری ابا یہ جانوروں کی غذا ہے۔ پھر تخلیق انسانی پر جو 7 دور گزرتے ہیں، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے، سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں کیا بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تھی قرآن کی سمجھ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہماری زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کا سچا فہم نصیب فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یقین کامل نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن مجید کی سمجھ، اس کا فہم نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ میں سیدہ عائشہ کی مثال دینا چاہتی ہوں، کس قدر انہیں محبت تھی اللہ کے کلام سے اور کتنی زیادہ وہ سمجھ رکھتی تھیں۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین مجھے رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ سیدہ عائشہ نے جواباً مجھ سے پوچھ لیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآنی تو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو وہ سب کے سامنے واضح کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی سچی سمجھ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ سمجھداری بڑی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی، بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ یوں تو دنیا کے ہر معاملے میں انسان کو سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت و فراست کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جہاں انسان کو سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات جہاں اہل علم بھی اٹکتے رہے، ان مقامات پر جن لوگوں نے غور و فکر کیا کیسے انہوں نے ان مقامات کو سمجھ لیا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سورہ القصص میں اس کا تذکرہ ملتا ہے آیت نمبر 27 میں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، تو میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں، ہیرا کے یہودیوں نے مجھ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو تمہیں بھی بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مدت پوری کی، یعنی 10 سال کی، جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی۔ اللہ کا رسول جب بات کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، یعنی ایسا شخص جو آئندہ رسول بننے والا ہے وہی مدت پوری کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2684 نمبر پر۔ اور اس حوالے سے جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یعنی کبھی کوئی الجھن ایسی ہو جس کو حل کرنا مطلوب ہو، کس طرح سے لوگ حل کیا کرتے تھے، اپنے جیسے لوگوں سے سوال کرنے پر جواب کیا ملا کہ بڑے عالم سے پوچھیں گے۔ پھر جب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کتنی پتہ کی بات بتائی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جو بہتر تھی وہ پوری کی، کیونکہ رسول جو بات کرتا ہے جب بھی کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا موقع ملا، جنہیں اس پر عمل کرنے کا موقع ملا، جنہیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملا، جنہوں نے خود سمجھا، جنہوں نے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی الجھن، کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ کل بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے۔ ایسے ہی کتنے مقامات ہیں جن پر ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے مکہ پہنچا کر رہے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4773 نمبر پر۔ اسی طرح ابن عباس نے آیت اُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہ وہ ظالم سخت مزاج ہے، اس کے علاوہ ولد زنا بھی ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی گردن میں نشانی تھی جیسے بکری میں نشانی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض کا عضو بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی 4917 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی یہ آیت ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ،
ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں نے تمہیں اس نماز سے منع نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور اسے ڈانٹا۔ ابو جہل نے کہا تجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کے ہم نشین نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اپنے ہم نشینوں کو بلا کر دیکھ لے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیتا تو عذاب پر متعین اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے ادھر دبوچ لیتے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3349 نمبر پر۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن مجید کا فہم ہونا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ وافر ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی کتاب ہے۔ اس زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل قرآن حکیم میں ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ ایسا ہونا ممکن ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پرابلمز کا سولوشن قرآن مجید سے کیسے تلاش کریں۔ انسان مثالوں سے سیکھتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی حیات سے دیکھیں گے جنہوں نے اپنے مسائل کا حل قرآن حکیم سے تلاش کیا۔ ایک ایڈوانٹیج جو انہیں حاصل تھا وہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان کے دل کو یقین ہوتا تھا کہ اب آسمان سے وحی نازل ہوگی، ہمارے مسئلے کا حل قرآن مجید کی صورت میں ضرور نازل ہوگا۔ قرآن نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اسی وجہ سے وہ وحی کے نزول کے منتظر رہتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ سے زنا کرنے پر رسول اللہ کے سامنے تہمت لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلال گواہ لاؤ ورنہ تمہارے اوپر تہمت لگانے کی حد جاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو گواہ کہاں تلاش کرتا پھرے، یہ تو بہت دشوار ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے گواہ لاؤ ورنہ حد قذف جاری کر دی جائے گی۔ ہلال نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے معاملے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر
بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ جب جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، عورت کو بلایا، ہلال بھی آئے اور لیان کیا، اور رسول اللہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سچا کون ہے، اور ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے، پھر تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے۔ پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور 4 مرتبہ اسی طرح لیان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ جب یہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، تو لوگوں نے کہا یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے، ایسا مت کہو، کیونکہ اگر جھوٹ ہوا تو باعث عذاب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ سن کر وہ ہچکچائی اور گردن ڈال دی، ہم نے سوچا کہ شاید یہ رجوع کرے گی، مگر اس نے 5ویں دفعہ یہ کہتے ہوئے کہ کیا میں قوم پر دھپا لگاؤں گی، وہ جملہ ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہنا، اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا، بھاری سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سہمہ کا ہے، کیونکہ شریک اسی طرح کا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت نے ایسے ہی بچے کو جنم دیا جو شریک کے مشابہ تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا جس سے واضح ہوتا ہے کہ لیان کرنے والوں پر تعزیر جاری نہیں ہوگی، تو پھر میں اس عورت کے ساتھ دوسرا ہی معاملہ کرتا، یعنی شریک کے ساتھ اس بچے کی مشابہت کی وجہ سے اس عورت کی بدکاری کا ایک واضح قرینہ مل رہا تھا، اس لیے بدکاری پر میں اسے ایسی سزا دیتا کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی۔ ہلال بن امیہ قرآن مجید پر یقین رکھتے تھے، اپنے مسائل کا حل قرآن حکیم کے توسط سے تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، رسول اللہ کے پاس آئے اور پھر قرآن حکیم کے حکم کے مطابق قسمیں بھی کھائیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ابھی قرآن حکیم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور میرے معاملے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا۔ یقین کے ساتھ جئیں، اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کر کے جئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ آج دنیا میں رہنے والے انسان کتنے دکھی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جنہیں مایوسیاں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ ان مایوسیوں سے
ان اندیشوں سے، ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں، کیسے اپنے ہی خیالات کی قید سے باہر نکلیں۔ دنیا میں حق تلفیاں ہیں، اپنوں اور بیگانوں کے ظلم انسان کو کیسے غمزدہ کر دیتے ہیں، مایوسی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان کس طرح سے خیالات کے طوفانوں میں گھر جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے حاصل کر نہیں پاتا، ایسے میں انسان مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مایوسیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان مطمئن کیسے ہوتے ہیں، اطمینان کیسے ملتا ہے؟ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور ذکر کی بہت خوبصورت صورت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ محمد بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن حکم نیشا پوری کو کہتے ہوئے سنا کہ فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھیں میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ فضیل کے بیٹے قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کر لوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ انسان منتشر خیالی سے، مایوسی سے، پریشانیوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں کو بھی ایسے ہی قرآن مجید سے اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تلاوت کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کا سویا ہوا دل خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اونگ تک نہیں آتی۔ جب انسان کا دل سو جاتا ہے تو وہ بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس پر خسارہ غالب آ جاتا ہے۔ جب انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے تو جو نقصان اسے سوئے ہوئے پہنچتا ہے اس کی تلافی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر انسان اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی بیداری میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کیسے دل بیدار ہوتے ہیں؟ دل تلاوت قرآن مجید سے، دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاگتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد ان کی چیخ نکل گئی، لوگوں کو لگا کہ جان نکل جائے گی، پھر ان کو سکون ہو گیا۔ تھوڑا افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے واہ صباحا، پھر وہ گھر میں چکر لگانے لگے، کہتے جاتے تھے اس دن میری تباہی ہے جس دن لوگ بکھری ہوئی تتلیوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے۔ وہ فرماتی رات بھر ان کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ دل کو چھو لینے والا کلام دلوں پر ہر دور میں اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو بھی قرآن مجید سے اثر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔
تلاوت کیجئے، عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔